الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن نبی بکرۃ انہ انتہى الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو راکع۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا انہو کہ بے شک وہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ وہو راکع کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، یعنی کہ سیدنا ابو بکرہ اپنا عمل خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس عین اس وقت پہنچے جب کہ آپ علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے۔ فرکع پس انہوں نے رکوع کر لیا، قبل پہلے ان یصل کہ وہ پہنچتے الی الصف صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا۔ ثم مشا پھر چلے الی الصف صف کی طرف، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے رکوع میں جاتے ہوئے پا لیا اور ابھی صف کے اندر آ کر نہیں ملے تھے، صف سے پیچھے ہی تھے، تو وہ رکوع کی حالت میں چلے گئے اور اسی طرح چلتے چلتے وہ صف کے اندر آ کر مل گئے۔ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تذکرہ کیا اس بات کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص، آپ کی طمع، آپ کی لالچ کو اللہ تعالیٰ زائد کرے، اس میں اضافہ فرمائے کہ جو آپ کے اندر یہ حرص تھی کہ میری رکعت نہ ضائع ہو، تو یہ حرص اللہ تعالیٰ آپ کی بڑھا دے۔ ولا تعد، اور آئندہ ایسا مت کرنا۔ اب یہ لا تعد اس کے اعراب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور وہ سارے اعراب اور مفاہیم انہوں نے وہاں پر بیان کیے، تو وہاں پر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ولا تعد، اور آئندہ ایسا مت کرنا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ وزاد ابو داود فیہ، اور اس میں امام ابو داود نے اتنا اضافہ نقل کیا ہے، فرکع دون الصف، کہ سیدنا ابو بکرہ نے رکوع کیا دون الصف، صف میں شامل ہونے سے پہلے۔ ثم مشا، پھر وہ چلے الی الصف، صف کی طرف، یعنی اسی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہی وہ صف میں چل کر شامل ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکیلا بندہ صف کے پیچھے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ عمل تھا وہ انتہائی معمولی عمل تھا، تو معمولی فعل سے درگزر کیا جائے گا۔ ہاں، اگر یہ فعل بدستور ہمیشہ چلا آ رہا ہو تو پھر اس کے متعلق صحت اور فساد کا باقاعدہ حکم لگایا جائے گا۔ اور دوسری بات، انہوں نے لا علمی کی بنیاد پر پہلی مرتبہ ان سے یہ کام صادر ہوا تھا، تو اس سے یہ استدلال بالکل بھی نہیں درست کہ منفرد اکیلا شخص وہ نماز صف کے پیچھے پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے، جیسا کہ اگلی روایت آپ پڑھیں گے
وہاں سے مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے جو بنیادی طور پر نکالا جاتا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع کے اندر آ کر مل جاتا ہے تو اس کی رکعت ہو جائے گی، اس کو رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جو شخص امام کو قیام کی حالت میں پائے اور سورہ فاتحہ پڑھ لے تو پھر اس کی رکعت ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اگر امام کو رکوع کی حالت میں پا لیتا ہے تو وہ شخص اس رکعت کا اعادہ کرے گا، اس کو لوٹائے گا، اس رکعت کو وہ شمار نہیں کرے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جو شخص رکوع کی حالت میں آ کر ملا ہے، اس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس شخص کی وہ کیسے رکعت شمار کی جا سکتی ہے؟ اور پھر دوسری بات، جو قیام ہے یہ بھی نماز کا رکن ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی نماز کا رکن ہے اور اسی طرح قیام بھی نماز کا رکن ہے۔ تو اس شخص سے دو ارکان نماز کے چھوٹ رہے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا قیام۔ تو دو ارکان چھوڑنے کے باوجود ہم اس کے متعلق کہیں کہ جی آپ کی رکعت ہو گئی، تو یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ تو صحیح مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اگر امام کو آپ رکوع کی حالت میں آ کر پا لیتے ہیں تو آپ کو نماز کی وہ رکعت دوبارہ لوٹانی ہوگی، دہرانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ وہاں پر یہ بات بھی بیان کر سکتے تھے، ہاں الا یہ کہ اگر کوئی بندہ رکوع کی حالت میں آ کر امام کو پالے گا اس کی رکعت ہو جائے گی، لیکن ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید الفاظ یہ بھی نقل کیے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ صلی ما ادرکتا، کہ جو تم پالو وہ نماز پڑھ لو، یعنی جتنی تم نماز امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو، وقضی ما سبقک، اور جو آپ کی رہ گئی ہو اسے پوری کر لو۔ تو اس سے بھی علماء کہتے ہیں یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار نہیں کی۔ اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ ان الفاظ کے اوپر آتا ہے کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد۔ بعض اس کو یہ تعد جو میں نے اعراب پڑھا یہ راجع اعراب ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا مت کرنا، اور بعض اس کو پڑھتے ہیں ولا تعد، کہ تم نے اس کو شمار ہی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جب لا تعد پڑھیں گے کہ یعنی اس رکعت کو شمار نہ کرو، وہ بھی مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ بعض پڑھتے لا تعد، اعاد یعید سے، یعنی اعادہ کرنا، کہ لا تعد آپ نے فرمایا کہ تو اعادہ نہ کر، لوٹانا، تو یہ اعراب درست نہیں ہے۔ تو اس میں سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلطی کیا تھی کہ وہ ابھی صف کے اندر بھی نہیں آئے تھے، کیونکہ اگر یہاں سے ہم استدلال کریں نا اس حدیث سے، تو اس حدیث سے پھر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص سے وہ وضو کر رہا ہے اور دیکھا کہ امام رکوع میں جانے والا ہے، وہ وہیں سے وضو کر کے وہیں سے جا کے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے اور آ کے صف کے اندر مل جاتا ہے، تو اس کی نماز درست ہے۔ کوئی بندہ بھی کہے گا اس کا عمل یہ درست نہیں ہے، کیوں کہ صف کے اندر آنا ہے، وہاں پر آ کر ملنا ہے، وہاں پر نماز کے اندر شامل ہونا ہے۔ تو اگر اس حدیث پر ہم غور کرتے ہیں تو اس سے تو یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آپ نے صف کے پیچھے رکوع کے اندر جانا ہے، پھر اسی طرح رکوع میں چلتے چلتے آپ نے صف کے اندر آ کر مل جانا ہے، تو پھر آپ کی رکعت ہوگی، وگرنہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر الفاظ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ مسئلہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے
کیونکہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت پہنچے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے اندر چلے گئے تھے، رکوع کی حالت میں تھے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، صف میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ رکوع کی حالت میں چلے گئے۔ تو آپ کو بھی رکوع میں صف میں شامل ہونے سے پہلے جانا چاہیے۔ ثم مشى الی الصف، پھر اسی طرح صف کے اندر آپ نے اسی رکوع میں چلتے چلتے صف کے اندر آنا ہے۔ پھر تو چلو ہم مانیں گے کہ اس سے مسئلہ سیدنا ابو بکرہ جیسا آپ کی حالت بن گئی، آپ کی لہٰذا رکعت ہو گئی۔ تو بہرحال مختصر بات یہی ہے کہ رکوع میں جو شخص رکوع پا لیتا ہے، رکوع میں شامل ہوتا ہے، اس کی رکعت نہیں ہے، اس کو رکعت دہرانی چاہیے، اعادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ فرض ہے، رکن ہے نماز کا، وہ چھوڑ دیا، اور قیام رکن ہے، وہ رکن بھی اس سے چھوٹ گیا ہے، تو اس لیے اس کو نماز لوٹانی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہی کہا کہ جو یہ عمل تم نے اس طرح تم صف کے اندر آ کر شامل ہوئے ہو، صف سے پیچھے تم رکوع میں مل گئے ہو، آئندہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پہلی بات تو یہاں سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو رکعت دہرانے کا حکم دیا یا نہیں۔ اگر مثال ہم یہاں سے لے لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رکعت کو شمار کر لیا، اس کو رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا، تو بات یہاں پر یہ ہے کہ جو بندہ جس کو مسئلے کا علم نہ ہو، جس بندے کو مسئلے کا علم نہ ہو، اگر اس سے وہ کام سرزد ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا حکم دیں گے؟ اس کو اعادے کا حکم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، وہ مسئلے کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس سے درگزر کیا جائے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، اور کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ عذر تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کی نماز کیا ہے؟ درست سمجھی جائے گی۔ تو بہرحال یہاں سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ آئندہ تم نے اس طرح نہیں کرنا، سے مراد یہی ہے کہ تمہاری یہ رکعت شمار نہیں ہوئی، اور آئندہ اسی طرح تم نے صف کے اندر بھی شامل نہیں ہونا، بلکہ اطمینان کے ساتھ آنا ہے، جیسا کہ آگے روایات آئیں گی، وہاں سے آپ کو مزید مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وعن وابصة بن معبد، اس کے اندر دو اعراب، معبد اور معبد، میم کے کسرہ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، اور میم کے فتحہ کے ساتھ بھی۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وابصہ بن معبد ان کی کنیت تھی ابو قرصافہ، ابو قرصافہ، انصار کے قبیلہ اسد بن خزیمہ سے ان کا تعلق تھا۔ 9 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوئے تھے، کوفہ میں یہ رہتے تھے، اس کے بعد پھر یہ حیرہ چلے گئے۔ 90 ہجری کے قریب رقہ میں انہوں نے وفات پائی۔ تو سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رآ رجلاً، ایک آدمی کو دیکھا، یصلی، کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، خلف الصف وحدہ، صف کے پیچھے اکیلا تنہا، فامرہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا، ان یعید الصلاۃ، کہ وہ نماز لوٹائے۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داود نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وَلَہُ، اور اسی طرح ابن حبان میں ہی روایت موجود ہے، عن طلق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی طلق بن علی، پیچھے بھی آپ نے پڑھ لی تھی کتاب الطہارہ میں ان کی حدیث۔ لا صلاۃ، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ لا صلاۃ لمنفرد، نہیں ہے نماز، لمنفرد، اکیلے پڑھنے والے، تنہا پڑھنے والے کے لیے، خلف الصف، صف کے پیچھے، صف کے پیچھے جو اکیلے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وزاد الطبرانی، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فی حدیث وابصہ، وابصہ بن معبد کی حدیث میں اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ الا، اب یہ الا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حمزہ استفہام کا، اور ساتھ میں یہ لا جو ہوگا حرف نفی ہو جائے گا، اور دوسرا ہے کہ اللہ،
ٹھیک ہے، جب اللہ پڑھیں گے لام پر تشدید تو پھر یہ حرف تحزیز ہوگا، یعنی ابھارنے اور برانگیختہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ الا کیوں نہیں، دخلتا معہم تو داخل ہو گیا ان کے ساتھ، او یا اجتررتا تو نے کھینچ لیا ہوتا، رجلن کسی آدمی کو، یعنی آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کیوں نہیں شامل کر لیا۔ اب اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا بیان ہوا ہے کہ اکیلا شخص صف کے پیچھے کھڑے ہو کر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں، یعنی جو صف کے پیچھے اکیلے تنہا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز درست ہے یا نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کے نزدیک صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور دلیل ان کی یہی حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس کو ان یعید الصلاۃ کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز ہو جاتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ بطور تنبیہ، تاکہ دوبارہ یہ کام وہ نہ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اگلی صف مکمل ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر جگہ موجود نہ ہو، تو پچھلی صف میں اکیلا ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کیا ہے، بہتر ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی صف کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر گنجائش اگلی صف کے اندر موجود ہے، پھر اگر وہ کہتے ہیں پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز پھر نہیں ہوگی، کیونکہ اگلی صف کے اندر گنجائش موجود ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر علماء کا اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ تو اگر تو آپ نے آگے جگہ بالکل بھی موجود نہیں ہے تو آپ نے آگے سے بندہ نہیں کھینچنا۔ یہ جو اوجتررتا رجلن والی روایت جو آپ نے پڑھی ہے، طبرانی والی روایت، یہ روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو صف سے بندہ نہیں کھینچنا، کیونکہ صف سے اگر آپ بندہ کھینچتے ہیں تو کیا ہوگا کہ پہلی صف خالی ہو جائے گی، پہلی صف میں کیا رہ جائے گی، جگہ رہ جائے گی۔ اگر بیچ سے آپ کھینچتے ہیں تو پھر وہ لوگ ملنے کے لیے آگے حرکت کریں گے، یا آخر سے آپ کھینچ کر لے کر آتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں وہ اکیلا ہی نماز پڑھ لے۔ تو اس صورت میں جب صف میں جگہ نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں نماز ہو جائے گی، اور امام احمد کے نزدیک نماز نہیں ہوگی، وہ جتنی اس نے تنہا پڑھ لی وہ اس کی نفل ہو جائے گی۔ کوئی بندہ اور آ کر اس سے شامل ہو گیا تو وہاں سے وہ اپنی رکعات کو شمار کرنا شروع کر دے گا۔ تو بہرحال جو اکیلے صف کے اندر نماز پڑھنا ہے یہ درست نہیں ہے، خاص طور پر جب آگے جگہ موجود ہو۔ آگے جگہ موجود ہے تو پچھلے صف میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اکیلا صف کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا نماز اس کو لٹانے کا حکم دے دیا۔ تو بندہ کھینچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ آپ کو بتا دیں، کھینچنے والا مسئلہ بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ الا دخلت معہم سے اس سے مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگے جگہ موجود تھی، کیونکہ آپ نے ان کو کہا کہ تم آگے کیوں نہیں داخل ہوئے ان کے ساتھ، تو مطلب جگہ موجود تھی، تو اس لیے آپ نے اس کو کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو یعنی وہ جو پھر ائمہ امام ابو حنیفہ، شافعی اور امام ابن تیمیہ کی جو میں نے رائے بیان کی ہے وہ اس کو تقویت دیتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ، جب تم اقامت سن لو، نماز کی اقامت سن لو، فمشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چلو۔ کس حالت میں چلنا ہے؟ وعلیکم، اور تم پر السکینۃ،
سکون ہونا چاہیے، یعنی حرکات میں سکون ہو، بے جا فضول حرکات سے اجتناب ہو۔ والوقار، اور وقار کے معنی بھی سکینت کے قریب قریب ہے، اور یہ وقار جو ہے یہ ہیئت، انسان کی جو کیفیت ہے اس کے متعلق ہے، یعنی اپنے دائیں بائیں التفات نہیں کرنا، نگاہیں نیچے رکھنی ہے، دھیمی آواز سے گفتگو کرنا ہے اور آہستہ روی اختیار کرنی ہے۔ ولا تسرعوا، اور تیزی مت اختیار کرو۔ فما ادرکتم، جو تم پالو امام کے ساتھ نماز، فصلو، پس پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو فوت ہو جائے تم سے، فاتموا، اس کو مکمل کرو۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری، بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور یہ الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازی جب مسجد میں نماز باجماعت کے لیے آئے تو بڑے آرام، سکون اور وقار اور عزت کے ساتھ آئے، دوڑتا ہوا نہ آئے، چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھے، بولنے کی ضرورت ہو تو دھیمی اور پست آواز سے بولے، اطمینان کے ساتھ آنے کے بعد امام کو جس حالت میں پائے نماز میں شریک ہو جائے، اور جتنی نماز امام کے ساتھ پالی وہ پڑھ لے، اور جو رہ گئی ہے وہ بعد میں اس کو مکمل کر لے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی نے جو امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ اس کی پہلی رکعتیں شمار ہوں گی یا پچھلی؟ مثال ہے وہ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں ملا تو جو امام کی دوسری یا تیسری تھی اس کی بھی، مقتدی کی بھی، وہ دوسری یا تیسری شمار ہوگی یا پہلی شمار ہوگی؟ اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کی پچھلی رکعتیں شمار ہوں گی، یعنی وہ تیسری میں آ کے ملا ہے تو وہ اس کی تیسری ہوگی، چوتھی میں ملا ہے وہ اس کی چوتھی ہوگی، پھر اس کے بعد پہلی دوسری تیسری پڑھے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی یہ پہلی رکعتیں ہی شمار ہوں گی، اور امام شافعی کا ہی موقف راجح ہے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ فَأَتِمُّوا، فَأَتِمُّوا، کہ جو تم پالو امام کے ساتھ وہ پڑھو، اور جو رہ جائے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو رہی کون سی ہے؟ پہلی اور دوسری رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں فَأَتِمُّوا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ پہلی اور دوسری پڑھ لی، یعنی آپ کی رکعتیں آ گئی ہیں، 4 رکعتوں والی نماز تھی، اب 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، 2 رکعت آپ کی رہ گئیں، اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے نا وہ آخری پڑھ لی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے پہلی 2 پڑھنی ہے، تو یہی موقف ان کا راجح ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے بعض علماء یہ شامل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت شمار ہو جاتی ہے، جیسا کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہتر بات یہی ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والا شخص وہ رکعت کو شامل نہ کرے، کیونکہ اس سے نماز کے 2 رکن فوت ہو رہے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا قیام کی ادائیگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اقامت کو سن لو تو پھر اقامت میں نماز کے لیے کیا ہے؟ اطمینان، سکون، وقار کے ساتھ آؤ، دوڑتے ہوئے نہ آؤ، جلد بازی نہ کرو، کیونکہ جلد بازی انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ رکعت نہ رہے۔ تو فرمایا فما ادرکتم فصلوا، جو پالو وہ نماز پڑھ لو امام کے ساتھ، جو رہ جائے اس کی تکمیل کر لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔